سے کچھ اشعار میرے ذہن کے اندر خواب کے اندر مجھے سنائی دیے گئے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ وہ اشعار ملتی ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ عثمان عثمان یا عثمان، یہ اشعار کے الفاظ ہیں۔ عثمان عثمان یا عثمان، لکل جمال ولک الشان۔ عثمان عثمان یا عثمان، لکل جمال ولک الشان، ھذا نبی معہ البرہان۔ اے عثمان تیرے لیے بڑی خوبصورتی ہے، تیرے لیے بڑا جمال ہے کہ ھذا نبی معہ البرہان، یہ نبی آ گیا ہے اور واضح دلیلیں لے کر آیا ہے۔ جاءہ التنزیل والفرقان، یہ قرآن اور فرقان لے کر آیا ہے۔ فَأَتْبِعْهُ لَا تَغَيَّا بِكَ الْأَوْثَانِ، اے عثمان جلدی کر اس نبی کی پیروی کر لے، ایسا نہ ہو کہ تجھے بتوں کی عبادات فنا کر دے، ایسا نہ ہو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں یہ اشعار میرے دل میں ڈالے گئے، یہ اشعار میرے ذہن کے اندر غیب کی آواز سے ڈالے گئے۔ میں جب مکہ کے اندر واپس آیا نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا گہرا یارانہ تھا۔ میرے بچپن کے دوست بھی تھے اور تاجر بھی تھے، ان کے ساتھ میرا بیٹھنا اور اٹھنا زیادہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں عثمان یہ بتا، یہ جو لوگ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جو بت ان کی بات کو سنتے بھی نہیں، ان کی بات کو سنتے بھی نہیں، ان کی حالت کو دیکھتے بھی نہیں، اور ان کے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، کیا تجھے لگتا ہے کہ یہ بت مشکل کشا ہیں؟ صدیق اکبر کا انداز دیکھیں دعوت دینے کا۔ اے عثمان کیا تجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں صدیق اکبر اگر میں تجھے سچی بات بتاؤں نا تو میرا بھی دل یہی کہتا ہے کہ یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ انسان اگر نظر و فکر کی بلندیوں سے اپنے ذہن میں سوچے نا تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب ضد اور عناد آ جائے اور ناک کا مسئلہ آ جائے کہ اگر مان گیا تو ساری برادری روٹھ جائے گی، پھر ضد کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں صدیق اکبر اب کیا کرنا چاہیے؟ صدیق اکبر نے فرمایا عثمان ہمیں اللہ نے ایک دائی دیا ہے، ہمیں اللہ نے ایک پیغمبر دیا ہے، ہمیں اللہ نے ایک خطیب دیا ہے، وہ بڑی اچھا خطیب ہے، اس نے بچپنا ہمارے ساتھ گزارا، اس نے لڑکپن ہمارے ساتھ گزارا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ اور عثمان اگر تو میرے دل کی بات پوچھے نا تو میرا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہتے ہیں عثمان وہ دائی میں ہوں، میرا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر دیر نہ کیجیے گا، یوں نہ ہو کہ میں کفر پر بھی مر جاؤں، مجھے جلدی اللہ کی الوہیت کا سبق پڑھائیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 4 لوگوں میں ایمان لانے والوں کے اندر شامل ہو گئے۔ پہلے 6 یا 4، 10 میں سب کا اتفاق ہے کہ پہلے 10 لوگوں کے اندر یہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور حضرت عثمان کی شان تو حدیث کی کتابوں کے اندر چمک کر بتاتی ہے کہ عثمان اللہ کے پیغمبر کا چمکتا ہوا روشن ستارہ تھا، چمکتا ہوا روشن ستارہ تھا عثمان۔ اور کیا بتاؤں آپ کو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔
آپ نے فرمایا صدیق اکبر ادھر بیٹھ جائیے گا۔ صدیق اکبر دائیں ہاتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر آپ ادھر بیٹھ جائیے گا۔ حضرت عمر فاروق بائیں طرف بیٹھ گئے۔ پھر اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کنویں کی بائیں جانب صدیق اکبر ہیں اور دائیں جانب فاروق اعظم ہیں۔ حضرت عثمان کو اور کوئی جگہ نہیں ملی، حضرت عثمان کنویں کی منڈیر کے بالکل اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھ گئے۔ اور حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے اس دن یہ منظر دیکھا تھا، آج اللہ کے پیغمبر کی بھی وفات ہو چکی ہے، صدیق اکبر کی بھی وفات ہو چکی ہے، حضرت عمر کی بھی وفات ہو چکی ہے، حضرت عثمان کی بھی وفات ہو چکی ہے، مجھے آج اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا ہے۔ اب وہ مطلب بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر اللہ کے پیغمبر کی دائیں جانب میں دفن ہوں گے، حضرت فاروق اعظم اللہ کے پیغمبر کی بائیں جانب میں دفن ہوں گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے بالکل سامنے دفن ہوں گے۔ آپ اب بھی اگر جا کر دیکھیں نا تو بالکل روضہ رسول کے سامنے جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اور ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو موسیٰ جا، جو بندہ بھی دروازے پر ہے اس کو کہہ دے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ صدیق اکبر تھے۔ میں نے کہا صدیق اکبر آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر دستک ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو موسیٰ جا اس بندے کو بھی جنت کی بشارت دے دے۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہ فاروق اعظم تھے اور میں نے کہا فاروق اعظم آپ کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے پیغمبر کے دروازے پر دستک ہوئی نا تو میں گیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو موسیٰ اس بندے کو بھی جنت کی بشارت دے دے، لیکن اس بندے کو ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ تیری جنت مشکلات کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہے، تجھے بھی تو جنت ملے گی، تجھے بھی جنت ملے گی لیکن مشکلات کے ساتھ۔ تیری زندگی میں بڑی پریشانیاں آئیں گی، تیری زندگی میں بڑے دکھ آئیں گے۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں جب گیا نا تو میں نے دروازے پر دیکھا کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر نے آپ کو جنت کی بشارت تو دی ہے لیکن فرمایا ہے کہ پریشانیاں بہت زیادہ آئیں گی۔ جب عثمان غنی نے یہ بات سنی نا تو کہتے ہیں میں ان پریشانیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ واقعتاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر جو مشکلات اور جو مصائب آئے ہیں وہ انسان پڑھے تو رونا آ جاتا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ منافقوں نے کیا حال کیا ان کا۔ بڑی عجیب زندگی ہے حضرت عثمان کی، بڑے عجیب دل کے مالک تھے۔ میں اگلے جمعے پر ان کی شہادت بیان کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ صحابہ اکرام